الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان والداعي بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اشیاء میں خاصیتیں پیدا کی ہیں اور وہ ہزاروں نہیں بلکہ شاید لاکھوں برسوں سے چلی آ رہی. زمانے میں کتنے انقلابات آئے، سلطنتوں کے چراغ گل ہو گئے. کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں خلیج عربی کا کوئی وجود نہ تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی شام اور ہندوستان کی سرحدیں ایک تھی. مصر اور ہندوستان کی تہذیب میں جو مماثلت پائی جاتی ہے، ان کے عقائد میں بلکہ مزاج تک میں جو اشتراک ہے، اس سے لوگوں نے اندازہ کیا ہے کہ کسی زمانے میں مصر اور ہندوستان قریب تھے. یہ ایک تخت تھا جو یہاں سے لے کر وہاں تک چلا گیا. یہ سب انقلابات ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اشیاء میں جو خصوصیات رکھی تھی وہ آج تک چلی آ رہی ہیں. جیسے پانی آگ بجھاتا ہے، آگ جلاتی ہے. سنکھیاں زہر کی جتنی قسمیں ہیں وہ کام تمام کر دیتی ہیں. سردی گرمی کے وہی اوصاف ہیں، اور انسانوں کو کھانے کی ضرورت ہزاروں لاکھوں برسوں سے ہے. غلہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے. انسان کے لیے اس کے ماحول میں جو چیز رکھ دی گئی ہے ان سے ان کا تعلق بہت قدیم ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اخلاق میں، اعمال میں، منوعیات میں تاثیر رکھی ہے. ایمان میں اس نے جو اپنے تعلق کی صفات رکھی ہیں، اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنی عبادت میں، توجہ میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ لاکھوں برسوں سے ہیں. اگر ابھی دنیا کے مقدر میں ہزاروں برس باقی رہنا ہے تو یہ خاصیت رہے گی، کیونکہ یہ وہ خاصیتیں ہیں جن کا تعلق ذات عالی سے، اللہ کی ذات عالی سے ہے. اس لیے میرے عزیزوں، صفات میں تغیر پیدا کیجئے. میرے دوستو بزرگوں، اس بات کی اچھی طرح سمجھ لو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں نجات کا، عزت کا، حفاظت کا راستہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم خدا کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر چلیں، اپنے اندر وہ صفات کو پیدا کریں. میرے عزیز دوستو، وہ اخلاق پیدا کریں جو دلوں کو کھینچ لیتے ہیں، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتے ہیں. ہمارے اندر سچی ہمدردی پیدا ہو،
بے لوث خدمات کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر درد پیدا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے اندر سے حسد نکال دیں، کینے کو نکال دیں، خود غرضی کو نکال دیں، ہماری سطح بلند ہو جائے، ہم مال و دولت کے پرستار نہ ہوں۔ یہ اخلاق اگر ہمارے اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو سارے عالم کی کیفیات بدل جائے گی، ہم خدا کے محبوب بن جائیں گے، اور پھر آسمان سے صدا آئے گی کہ مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس سے بڑھ کر کوئی شمشیر، اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر پیغمبر سے لے کر اولیاء اللہ تک اور اولیاء اللہ سے لے کر عام مسلمانوں تک کبھی نہ تھی اور کبھی نہ ہوگی۔ کوئی سیاسی رہنمائی، کوئی دنیا کا فلسفی دانشور آپ کو اس سے بہتر مشورہ نہیں دے سکتا، اور کسی کے مشورے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جو آپ کو خدا کے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہوگا۔ یہ عالم بہت وسیع ہے، اس میں کثرت سے اتنا انتشار ہے، اس میں اتنی چیزیں، اتنی اکائیاں پھیلی ہوئی ہے کہ آپ اب ان کو سمیٹ بھی نہیں سکتے۔ آپ ایک شہر کی، ایک محلے کی بھی کوئی اکائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کثرت میں اگر آپ وحدت پیدا کریں، اس کثرت میں اگر اس ذات وحدہ سے آپ کا تعلق پیدا ہو جائے، اس کو آپ اپنا بنا لیں، پھر سارا عالم آپ کا بن جائے۔ صفات میں جب تغیر نہ ہوگا، حالات میں تغیر نہ آئے گا، آپ اپنی ذات میں تغیر پیدا کیجئے، اپنے افادیت ثابت کیجئے۔ اس لیے ثابت نہ کیجئے کہ آپ کو فائدہ ہو، بلکہ آپ مجسم افادیت بن جائیں۔ ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ثابت کرنا بھی ایک طرح کا تصنع ہے۔ نہیں، آپ مفید بن جائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ دوسروں نے آپ کو مفید مانا یا نہیں مانا۔ پانی کب کہتا ہے کہ میں پیاس بجھاتا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پانی کب کہتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بنائیے، اس لیے نہ بنائیں کہ لوگ مجھے مانیں گے۔ یہ بھی مت دیکھو کہ لوگوں نے مجھے مانا نہیں مانا، بلکہ آپ اپنے آپ کو مفید بنائیں بس۔ جسے پانی کبھی نہیں کہتا کہ میں پیاس بجھاتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے پانی وکیل کے یہاں آئے اور پانی کے مبلغ آئے، پانی کے سفیر آئے کہ پانی یہ کہتا ہے کہ میں بہت کام کی چیز ہوں، مجھے پینا چاہیے، مجھ سے پیاس بجھنی چاہیے؟ آگ نے کبھی نہیں کہا تھا، یہ اپنا سفیر بھیجا بھی نہیں تھا، میں کھانا پکاتی ہوں، میں بہت کام نکالتی ہوں۔ یہ سب بے زبان چیزیں ہیں، یہ نہ کبھی بولی ہیں نہ بولے گی، مگر ان کی افادیت مسلم ہے، بلکہ ان کی افادیت مسلم ہے۔ ساری دنیا ان کی پابند اور محتاج ہے۔ ایسے ہی مسلمان کسی ملک میں بھی محبوب بن کر رہنا چاہتے ہیں تو اپنی صفات میں تغیر پیدا کریں۔ تمام سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں اس کے دلائل سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے بارہا ایمان افروز واقعات سنے ہیں، میں صرف 2 واقعات سناتا ہوں۔ داعی کے سامنے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ حضرات گرامی، ایک واقعہ تو وہی دجلہ والا ہے۔ جب مسلمان مدائن فتح کرنے کے لیے دجلہ کے قریب پہنچے تو مدائن کا شہر سامنے تھا، لیکن پل ٹوٹ گیا، پل توڑ دیے گئے، کشتیاں وہاں سے ہٹا دی گئی۔ مسلمانوں کے لیے اس کے پار کرنے کی کوئی صورت ہی نہ تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جزیرۃ العرب کے رہنے والے عرب دنیا میں گھوڑوں کے سب سے بڑے شہ سوار تھے، لیکن پانی سے ان کا واسطہ کبھی نہیں پڑا تھا۔ یہ تیرنا کیا جانے، سمندر بھی ہر جگہ نہیں ہے، صرف ساحل عرب پر ہے جو اس کے قریب رہتے ہیں، اور وہ بھی اکثر کشتیوں پر بیٹھنے کے عادی ہوا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدائن اپنے تمام دل فریبیوں کے ساتھ سامنے ہیں، مگر اس میں جایا کیسے جائیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں لشکر چند منٹ کے لیے روکا اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں یہ واقعہ کئی بار ذکر کر چکا ہوں، مگر اس سے بہتر واقعہ تاریخ عالم میں نہیں مل سکا۔ یہ ایسی بولتی ہوئی کہانی ہے میرے دوستو، سچا واقعہ ہے کہ اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ان ھذا الدین لجدید، اللہ کا یہ دین یہ ابھی ابھی آیا ہے،
دنیا کو نجات دینے کے لیے میری عقل یہ تسلیم نہیں کرتی کہ اس کا بیڑا یہیں گھر کو ہو جائے. جس کام کے لیے بھیجا جائے وہ کام پورا نہ ہو بشرطے کہ بھیجنے والا قادر ہو. آپ نے اپنے نوکر کو بھیجا اور آپ کی حکمرانی ہے, آپ کا سکہ چل رہا ہے, تو کیا مجال ہے کہ کوئی آپ کے نوکر کو روک دے یا راستے ہی میں اس کام کو تمام کر دے؟ تو انہوں نے کہا یہ دین ابھی تازہ ہے, اسے ابھی دنیا میں آئے کتنے دن ہوئے, اس کے نمائندے ڈوب جائیں, مگر اتنی بات ضرور ہے کہ کہیں لشکر میں گناہ تو عام نہیں ہو گئے لیکن گناہ کا رواج تو نہیں ہو گیا. بس انہوں نے یہ کہا اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے لشکر پر ایک نگاہ ڈالی. سنو دھیان سے میرے عزیز دوستو, ہم کہاں ہیں؟ تاریخ کے واقعات ہمیں رہنمائی اور رہبری کے لیے کافی ہیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لشکر پر نگاہ ڈالی. وہ نگاہ بھی کیا نگاہ تھی, وہ لشکر بھی کیا لشکر تھا, اس کی صورت سے معصومیت ٹپکتی تھی. وہ نگاہ بھی کیا نگاہ تھی جو ایک نظر میں سب کا جائزہ لے رہی ہے. میرے عزیزو, آج جائزے کے لیے کیسے کیسے محکمات قائم ہیں, پھر بھی اس کا پتہ نہیں چلا. انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا بسم اللہ, چلو بس. سب نے دریا میں گھوڑے ڈالے اور نہایت اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے چلنے لگے. کسی صحابی کا ایک برتن گر گیا. لوگوں نے انہیں تانا دینے کے لیے تانا دیے کہ آپ کا برتن گر گیا, کیوں گر گیا, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہاں جائے گا, کہاں جائے گا, اس کی کیا مجال ہے. ایک لہرائی بہتا ہوا ان کے پاس آ گیا. انہوں نے اسے اٹھا لیا. ان کے اطمینان کی اس وقت پر یہ حالت تھی کہ لکھا ہے کہ اس طرح باتیں کر رہے تھے کأنہم یمشون فی البر, ایسے پتہ چل رہا تھا جیسے وہ زمین پر چل رہے ہیں. جب ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ دیو آ گئے, بھائی دیو آ گئے. یہ تو اوتار ہے میرے عزیز دوستو. دوسرا واقعہ حضرت عقبہ ابن عامر کا ہے. جب وہ وہاں پہنچے اور اپنی چھاؤنی ڈالنے کا ارادہ کیا کہ وہاں سے بیٹھ کر سارے شمال اور مغرب افریقہ کو فتح کریں, اور جگہ ان کو پسند آئی, تو لوگوں نے کہا یہ جگہ مناسب نہیں ہے. شیر, چیتے, بھیڑیے بہت ہیں, جو بھی جانور ہیں. شیر کا نام تو خاص طور پر لیا, اور بھی جانور رہے ہوں گے. تو کہا آپ یہاں چھاؤنی نہ بنائیں, آگے بنائیں. معقول بات تھی, معمولی بات تھی کہ اللہ کی بڑی زمین پڑی ہوئی ہے, لیکن صحابہ کا ذہن وہی ہے. اور تھا وہ حالات کے سامنے سپر انداز نہیں ہوتے تھے, حالات کا اپنے موافق بناتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں چلیں جائیں. یہ شیر, چیتے رہنا تو اسے چاہیے جس کی ضرورت ہو, اس لیے یہ تو الٹی بات ہوئی کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, کہیں یہ جگہ مناسب نہیں ہے, آگے چلو. شیر کون سا مفید کام کر رہا ہے, یہ کون سا اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے, یہ بھیڑیے کون ہیں, کون سے مفید ہے, اس لیے ہم نہیں جائیں گے, ان کو جانا چاہیے. اور یہ کہہ کر انہوں نے ایک آدمی کو بلایا. تاریخ میں واقعہ موجود ہے, آپ پڑھو تو صحیح. ایک تاریخی واقعہ ہے, افسانہ نہیں ہے. عرب, ایرانیوں اور ہندوستانیوں کی طرح تاریخ میں افسانہ لکھنے کے بالکل عادی نہیں ہے. تاریخ بالکل سچی لکھتے ہیں. جبھی تو حدیث محفوظ رہی. تو انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا دیکھو اعلان کر دو کہ شیروں, چیتوں, اے بھیڑیوں, اے تیندوں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ہم یہاں چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. جن کو اپنی جان پیاری ہو وہ فلاں وقت تک مہلت ہے, چلے جائیں. اگر وہ رہے گا تو اس کی جان کی خیر نہیں. لوگوں نے کہا واللہ العظیم, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاں, لوگ کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چیتا بھاگ رہا ہے, بھاگا چلا جا. مادائیں اپنے بچوں کو گود میں لیے ہوئے بغل میں دبائے ہوئے بھاگ رہی ہیں. تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا. میرے عزیزو, یہ تھا ان کا طریقہ. انہوں نے ایک بار خدا کے حکم سے تغیر پیدا کیا اور اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہے. ان کا طرز عمل یہ نہیں تھا کہ حالات کا تقاضا یوں ہے تو یوں ہو جاؤ, پھر تقاضوں جیسے تقاضے ہوں ویسے ہو جاؤ. فلاں پارٹی میں تو وہ جوائن کر لو. دل بدل نہیں تھے, دل بدل نہیں تھے, نہ دل بدل تھے نہ دل بدل تھے.
بلکہ ایک دل اور ایک دل تھے. یہ صفات میں تغیر تھا. جب آدمی اپنے اندر صفات میں تغیر کو پیدا کرے گا. میرے دوستو ہندوستان میں ہمیں کس طرح رہنا ہے؟ بڑا مسئلہ چل رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیسے رہیں، کیسے کریں، کیسے جیئیں. میرے دوستو ہندوستان میں کیسے رہنا ہے؟ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، محبوبیت کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ لڑتے بھڑتے کب تک رہیں گے؟ یہ حالات جنگ کب تک قائم رہے گی؟ کہاں تک یہ شکوہ شکایت رہیں گے؟ ہمیں چھیڑتے ہیں. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں نا، وہ احساس کمتری کے مریض ہوتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، ہمیں چھیڑتے ہیں، دیکھیے ہمیں چھیڑ رہے ہیں. بعض کسی چیز سے چڑتے ہیں. یہ ایک نفسانی مرض ہے. اس میں ختم سا ہو جاتا ہے. دیکھیے بچے چھیڑ رہے ہیں، کوئی کریلے سے چھڑتا ہے، کوئی جلیبی سے چھڑتا ہے، کوئی کسی نام سے چھڑتا ہے، بچے اسے چھڑتے ہیں. تو ہم کب تک ہندوستان میں نعرے لگاتے رہیں گے کہ بچے ہمیں پریشان کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ یہاں کی صورتیں یہ ہیں کہ ایک تو اپنے اندر صفات میں تغیر پیدا کریں. آپ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، عمل صالح پیدا کریں، اخلاق حسنہ پیدا کریں. جیسے ہمارے اسلاف نے ان اوصاف کو، ان اخلاق حسنہ کو پیدا کیا، تو لوگ ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بھائی ان کا دین اچھا، ان کا مذہب اچھا، یہ لوگ اچھے ہیں. تو میرے عزیزوں ہم بھی اپنے اندر ان اخلاق حسنہ کو، اعمال صالحہ کو اور ایمان کو پیدا کریں گے، ان اخلاق کو پیدا کریں گے، ان صفات کو پیدا کریں گے، تو لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے ان کا دین بھی اچھا. انہوں نے یہ بات بھی خوب کہی کہ اکثر لوگ سطحی نظر کے ہوتے ہیں، سطحی نظر کے ہوتے ہیں، جو زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے. وہ آدمی کو دیکھتے ہیں، کتاب پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں. یہاں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. ہاں، لوگ کتاب کون پڑھے، مطالعہ کون کرے؟ لوگوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. خواجہ معین الدین چشتی قطعاً مصنف نہ تھے. چشتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے بزرگوں نے کتاب نہیں لکھی، نہ جس کتاب کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے وہ صحیح نہیں، وہ صحیح، نہ جس کتاب کی نسبت خواجہ قطب الدین کعکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے وہ صحیح، نہ جس کتاب کی نسبت خواجہ فرید الدین گنج شکر کی طرف ہے وہ صحیح. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب نہیں لکھی. ان حضرات نے تصنیف و تالیف کے ذریعے اور تقاریر و خطابت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو نہیں جیتا. انہوں نے اپنے اندر اخلاق پیدا جیتا ہے. اخلاق کے ذریعے، قربانی سے، ایثار سے. کسی سے جیتنے والے تھے، جیت سکتے تھے، لیکن ہار مان لی، دب گئے، غصہ پی گئے، گالی سن لی، کسی نے لوٹ لیا، کسی نے چوری کی تو اس کو معاف کر دیا. غریب کو دیکھا رونے لگے، سینے سے لگا لیا، دوسروں کو کھلا کر خود کھایا. یہ بھوکے رہے. یہ اخلاق تھے جنہوں نے دلوں کو کھینچا. انہی اخلاق اور صفات نے راون، نیشاپور، عرب تاجروں کے اخلاق دیکھ کر، صوفیاء کرام کی روحانیت تک دیکھ کر مسلمان ہوئے. آج تک کوئی سراغ نہیں لگا سکا کہ انڈونیشیا میں یا چین میں کوئی اسلامی لشکر گیا ہو. اسلامی لشکر ان دور دراز مقامات تک گیا ہی نہیں. آج دیکھ لیجئے ہندوستان میں جن مقامات پر 700 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں آج تک مسلمان اقلیت میں ہیں. یہ آپ کا یو پی کا صوبہ، مدھیہ پردیش کا صوبہ، بہار کا صوبہ، ان سب جگہوں میں اسلامی حکومت قائم رہی. خاص دلی میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے، لیکن مسلمان اکثریت میں کہاں ہیں؟ کشمیر میں ہے، جہاں ایک اللہ کا بندہ امیر کبیر سید علی حمدانی تشریف لائے تھے اور سارا کشمیر ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. اس طرح بنگال سے، خاص طور پر مشرقی بنگال سارا کا سارا صوفیاء کرام کے حساب میں. تو اخلاق بدلنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ آپ دعوت لے کر کھڑے ہوں اور اپنے درمیان بھی دعوت دائی بنے، مسلمانوں کو آپ تبلیغ کریں تاکہ آپ کی بات کا مسلمانوں پہ وزن ہو، آپ مسلمانوں پر اثر انداز ہو سکے، مسلمانوں میں اصلاح کی روح چلے، تعلق باللہ کی، تعلق مع اللہ کی روح چلے، ان کے اخلاق درست ہوں، وہ ہماتن اس طرح متوجہ ہوں. تو پہلے تو مسلمانوں میں ضرورت ہے، پھر مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ بجائے علمی انداز میں تبلیغ کرنے کے اس طرح دعوت دینے کے لیے آؤ کہ مسلمان ہو جائے.
اپنے اخلاق سے ان کے قلب میں، ان کے دل میں جگہ پیدا کرنی چاہیے، ہمدردی کا جذبہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ڈوب نہ جائے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک برباد نہ ہو جائے، یہ جذبہ ہمدردی کا ہے۔ ابھی تو معاملہ یہ میرے دوستو طفلانہ ذہنیت کا، بچوں کی ذہنیت کا بن گیا کہ اب مسلمانوں کی ذہنیت کیسی ہو گئی کہ کوئی سیلاب بھی آ جاتا ہے تو لوگ خوش ہوگا، چلو اچھا ہوا، جتنی پریشانی ہو ٹھیک ہے، لیکن کہیں آگ لگ جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی ذہنیت پست ہوگی کہ اگر کرکٹ میں اتنی پست ذہنیت بن گئی ہے مسلمانوں کی ہماری آپس میں کہ اگر کرکٹ میں ہاکی میں ملک کی ٹیم ہار جائے تو خوش ہو جاتے، کسی اسلامی ملک کی ٹیم جیت جائے تو خوش ہو جاتے۔ یہ سب باطل اور طفلانہ، بچوں جیسی بات ہے، طفلانہ ذہن ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ سچی ہمدردی آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس سے ہمیں ہمدردی ہو۔ دیکھیے اگر آج ہمارے اسلاف نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا، نہ سنوارا ہوتا، تو آج ہم اس ملک کو دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ اتنے آدمیوں کو ہم نے دیکھا، آپ ہماری نمائش گاہ جائیں دارالعلوم دیوبند میں جہاں نمائش حال ہے، وہاں دیکھیے کہ اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا دیا ہے، اس ملک کو کیسا مالا مال کر دیا ہے۔ اب ان کے اندر جذبہ نہ ہوتا، ہمیشہ ان کا ذہن مصائب سے خوش ہونے کا ہوتا، کہتے لعنت ہو اس سرزمین پر، ڈوب جائیں یہ ملک، ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا، اس ملک کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھا۔ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کو ڈبانے سے بچانے کی کوشش کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کو انسان بنانے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا میرے دوستو کہ وہ محبوب بن گئے، ہر دل عزیز بن گئے، آنکھوں کا تارا بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا محبوب بنائے، اسی پر اکتفا کرے کہ میرے دوستو بزرگوں، اصل ہمارے اندر صفات کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے حالات ہمارے اخلاق سے، ہماری ہمدردی سے، ہمارے ایمان کے بننے سے بنیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے اخلاق کو، اپنے اندر اخلاق حسنہ کو پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے صفات کو پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے صفات کا تغیر لائے کہ دوستو بزرگوں، ہندوستان میں رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، محبوبیت کے ساتھ رہنا ہے، یہ لڑتے بھڑتا یہ سب ختم کرنا ہے۔ ہم کو اخلاقیات کو جو ہے فروغ دینا ہے، ہمارے اخلاق دیکھ کر لوگ ہمارے قریب ہوں، ایسا ہم کو ہمارے اندر صفات کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔